کل ہماری گفتگو اس نتیجے میں پہنچی تھی کہ ہم نے جنت کے لیے عبادت نہیں کرنی، خالق جنت کے لیے عبادت کرنی ہے۔ جنت کے لیے عبادت کریں گے تو یہ ہماری شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ افضل ہو کے مفضول کے تقاضے کرنا یہ انسان کی فضیلت کے خلاف ہے۔ جب آپ خالق جنت کے لیے عبادت کریں گے تو جنت تو بنی ہی آپ کے لیے ہے، لہٰذا جنت کا لالچی نہیں بننا، خالق جنت کا لالچی بننا ہے۔ وہ معیار جو امیر المومنین نے ہمیں عطا کیا تھا، الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہل للعبادۃ فعبدتک، پروردگار میں علی نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف میں تیرے آگے جھکتا ہوں، بلکہ میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ یہ معیار امیر المومنین نے ہمیں عطا کیا۔ آیت مجیدہ کو اگر دیکھیں کہ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت خدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی عبادت کے لیے خلق ہوئے اور جنات بھی عبادت کے لیے خلق ہوئے۔ ہمیں عبادتوں کے، ہم ایز اے انسان، ہمیں عبادتوں کے طریقے کس نے سکھائے؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے اولیاء کو بھیجا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ عبادت ایسے ایسے کرنی ہے، تو ہم نے عبادت کی۔ اب جب ہم عبادت کے لیے بنے اور عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو ہمارے درمیان بھیجا، تو جنات کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے جنات میں بھی اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ صلوات پڑھیں آواز بلند مل کے۔ شاہ صاحب جلدی آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ نہیں پہنچے۔ میں تکرار کر دیتا ہوں ایک جملے میں۔ اللہ نے انسان کو جنات اور انسانوں کے لیے، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ تو کلیئر ہو گئی بات۔ انسانوں کو عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات کو عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے کس کو بھیجا؟ سوال ہے نا۔ تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی مجالس میں قرآن سے باہر گفتگو نہ کی جائے، تو اس کا جواب بھی ہم قرآن سے دیں گے۔ ایک مقام پہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا ہم نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجے جو تمہارے درمیان ہماری تلاوت کرتے تھے؟ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو اللہ خالق کائنات بروز معاشر جنات سے اور انسانوں سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہارے درمیان رسول نہیں بھیجے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسانوں میں بھی رسول بھیجے ہیں اور جنات میں بھی رسول بھیجے ہیں۔ تو رسول کا مطلب وہ ہونا چاہیے جو صرف انسانوں کی ہدایت نہ کرے بلکہ جنات کو بھی ہدایت کا طریقہ سکھائے اور راستہ بتلائے۔ تو ہمارا یہ نتیجہ نکل آیا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ تک سارے نبیوں کو جہاں انسانوں پہ حجت بنا کے بھیجا ہے، وہاں جنات پہ بھی حجت بنا کے بھیجا ہے۔ اب سوال آگے کہ جو قرآن رسول خدا پہ نازل ہوا ہے، کیا انسانوں پہ ہی ہوا کہ یہ بھی جنات پہ ہوا ہے؟ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے، قل سورہ بنی اسرائیل، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتون بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ۔ اگر جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ اس جیسی کوئی صورتیں لے کر آئیں، اس جیسا کوئی کلام لے کر آئیں، تو نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب ہے جہاں یہ قرآن چیلنج انسانوں کے لیے تھا، وہاں جنات کے لیے بھی تھا۔ تو نبی بھی جنات میں آئے اور قرآن بھی جنات کے لیے آیا۔ توجہ ہے۔ اب غدیر کے میدان میں ختم نبوت کا تو ہو گیا اعلان، اب نبی نے اپنے بعد کسی کو جانشین بنانا ہے۔ اب جانشین بھی اس کو بنایا جائے گا جو جیسے امام سے پہلے نبی جنوں کا نبی تھا، وہ امام بھی جنات کا امام ہونا چاہیے۔
اب اگر نبی خطاب فرماتے کہ علی انسانوں کا امام، پھر نبی کو بات واضح کرنی پڑتی، علی انسانوں کا بھی امام، علی جنات کا بھی امام، علی ملائکہ کا بھی امام، علی باقی مخلوقات کا امام، لیکن ایک فقرے میں پیغمبر نے ساری بات کو واضح کر دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں بس اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو یہ بات غدیر میں نظر آ گئی کہ اگر قرآن کی روشنی میں محمد جنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں تو غدیر کے میدان میں علی جنات کے بھی مولا بنے ہیں۔ قرآن انسانوں کے لیے بھی ہدایت تو علی انسانوں کا بھی ہادی، قرآن جنات کے لیے ہدایت علی جنات کا ہادی، قرآن باقی مخلوقات کے لیے ہدایت، جتنی بھی انسانیت دنیا میں جی رہی ہے تو علی سب کا ہادی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نماز کے بعد مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں اور زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا حجت اللہ علی خلقہ، اعلی انس نہیں کہتے، اعلی جن نہیں کہتے، اعلی خلقہ، اس پہ سلام جو اللہ کی مخلوق پہ اللہ کی حجت ہے۔ اب یہاں قید نہیں لگاتے کہ کون سی مخلوق، جس چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے وہ کہلواتی ہے مخلوق، اور ہر مخلوق پہ اولی الامر علی ولی کی ذات ہے۔ امیر المومنین کی ذات حجت خدا ہے علی خلقہ، اللہ کی تمام مخلوقات کا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علی انسانوں کے بھی امام اور جنات کے بھی امام، کیا اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کسی بھی مکتب، قوم، مذہب کے عقائد و نظریات کو جاننے کے لیے بازاروں میں چلنے پھرنے والے اس مذہب کے فالوور سے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ ان کے لیڈرز کو دیکھا جاتا ہے، ان کی مسلم کتابوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کتابوں میں کیا نظریہ ہے، جو وہاں نظریہ ہوگا وہی اس مذہب کا نظریہ ہے۔ مثلا تشیع کا نظریہ کیا ہے، جو تشیع کے بنیادی عقائد ہیں یا قرآن میں ہیں یا 14 کے فرمان میں ہیں۔ اگر تشیع میں آپ کے توسط سے دوسروں تک کی بات پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ نے تشیع پہچاننی ہے یا جاننی ہے تو اب گلیوں میں چلنے پھرنے والے شیعہ جوانوں سے نہ پوچھیں۔ ممکن ہے اس کا عقیدہ اتنا مضبوط نہ ہو، ممکن ہے کہ اتنا صاحب علم نہ ہو، اگر تشیع جاننی ہے تو یا اللہ کا قرآن پڑھو یا 14 کا فرمان پڑھو۔ سنت برادران کے کیا نظریات اور کیا عقائد ہیں، یہ بھی ہم نے ان کے امام سے پوچھنا ہے۔ آج ایک بہت بڑا نام ہمارے برادران کے درمیان امام شافعی کا ہے، ایسا ہی جو ان کے ائمہ اربعہ ہیں ان میں ایک امام شافعی۔ امام شافعی نے 4 مصرے کہے اور اتنے مقبول ہیں کہ آپ نجف اشرف میں جائیں، مولا امیر کی زری کے باہر جو پہلا دروازہ ہے اس پہ ان کے 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے علی کو کتنے پسند آ گئے کہ علی نے اپنے روزے پہ لکھا۔ اب اس سے بڑی تو ہمارے پاس سند نہیں ہو سکتی۔ ان کے فکرے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ جنہ، 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 کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی میں جیم اور نون سے جو الفاظ بنتے ہیں نا، ان سے عموماً معنی وہ ہوتا ہے جو مصداق میں نظر نہیں آتا مگر موجود ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے۔ اللهم صل على
محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جنہ جنہ جنہ، اب بڑا امام شافعی نے بڑے ناپ تول کے یہ الفاظ استعمال کیے اپنے 3 مصروں میں، پہلے دوسرے اور چوتھے میں۔ جیم اور نون سے جو بنتا ہے مصداق میں وہ شے ہے جو موجود ہوتی ہے مگر علی الحبہ جنہ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو۔ جب آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں تو ڈھال اپنے سینے پہ زیر تن کرتے ہیں تاکہ دشمن کی طرف سے وار آئے اور آپ کا جسم بچ جائے۔ جنہ علی الحبہ صوم جنہ، روزہ بھی ایک ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچانے کے لیے پروردگار نے آپ کے سامنے ڈھال کو رکھ دیا ہے جو آپ کے وجود کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں علی الحبہ جنہ، علی کی محبت جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے پاس ڈھال ہے۔ کیا نظریہ ہے امام شافعی کا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے امام شافعی نے نماز پہ بھروسہ نہیں کیا، روزے پہ بھروسہ نہیں کیا، حج و زکات پہ بھروسہ نہیں کیا۔ امام شافعی نے بتا دیا نمازیں مجھے جہنم سے نہیں بچا سکتی، روزے مجھے جہنم سے نہیں بچا سکتے، حج مجھے جہنم سے نہیں بچا۔ اہل سنت کے امام کا نظریہ ہے علی حبہ جنہ، فروز معاشر ایک شے ہے جو مجھے جہنم سے بچائے گی اور وہ ہے محبت امیر المومنین۔ کیونکہ امام شافعی جانتے ہیں کہ نماز روزے ہو اور اگر محبت علی نہ ہو جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ جنہ، دیکھیے میں نے کیا عرض کیا تھا، جیم اور نون سے بننے والے یہ وہ الفاظ ہیں جنہ 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 جو موجود ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جنہ ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال کے پیچھے آپ کا وجود نظر نہیں آتا مگر موجود ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ جن 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 وہ مخلوق ہے جو موجود ہے نظر نہیں آتی۔ جنون دیوانگی موجود ہوتی ہے نظر نہیں آتی۔ جنین عالم جنین میں جو بچہ ہوتا ہے موجود ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ تو جیم اور نون سے جو الفاظ بنتے ہیں موجود ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔ اب امام شافعی نے یہ 3 الفاظ استعمال کیے، علی حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، قسیم النار والجنہ، جنت موجود ہے مگر نظر۔ فرمانے لگے علی وہ ہے جو جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ سوال آپ کے میرے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کسی نے کیا تھا۔ سائل نے سوال کیا کہ یہ اپنا رسول اللہ کی جو آپ کے جد نے فرمایا کہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کریں گے جبکہ مالک اللہ ہے، جنت و جہنم کا خالق اللہ ہے، تو یہ اختیار علی کو کیوں ملے گا؟ میرے مولا نے فرمایا بتاؤ کیا علی کی محبت ایمان اور علی کا بغض منافقت ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ فرمایا مومن جنت میں جائیں گے، منافق جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ جواب اس نے سنا تو چلا گیا۔ ساتھ کھڑا تھا 8ویں امام کا عاشق صحابی امام خواجہ ابا سدد، قریب آیا اور آگے کہنے لگا مولا کیا جواب دیا ہے؟ لاجواب ہو کے سائے چلا گیا۔ آقا نے فرمایا وہ جواب اس کے لیے تھا، تیرے لیے نہیں۔ اس نے کہا مولا وہ کیوں؟ فرمانے لگے کیونکہ اس کا ظرف اتنا تھا، اسے حقیقت بتاتا تو وہ یقین نہ کرتا۔ خواجہ ابا سدد قدموں میں گرا، مسکرا کے کہنے لگا مولا کیا مجھے قابل ظرف سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کیا میرا ایسا ظرف ہے یا نہیں جو آپ کے فضائل برداشت کر سکے؟ آقا نے فرمایا بالکل ہے۔ تو مولا مجھے بتائیے کہ علی جنت و جہنم کیسے تقسیم کریں گے؟ تب میرے 8ویں امام نے فرمایا محشر کا میدان سجے گا، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی، درمیان میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوگا، آدم سے قیامت تک کے انسانوں کا مجمع ہوگا۔ علی ایک ایک کو چن چن کے جنت میں ڈال ڈال کے کہیں گے یہ تو لے کیونکہ یہ میرا ہے، اور پھر جہنم میں کسی کو ڈال کے کہیں گے یہ تو لے کیونکہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تعلق علی سے اس طرح بناؤ کہ وہاں جا کے پچھتاوا نہ ہو۔ تو علی کیا فرمایا امام شافعی نے؟ علی الحبہ جنہ، علی کی محبت میرے لیے ڈھال ہے جو جہنم کی آگ سے بچائے گی، قسیم النار والجنہ،
جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا علی ہے، وسیع المصطفیٰ حقا، اللہ کے نبی مصطفیٰ کا برحق وسیع علی ہے۔ پھر فرمایا امام الانس والجنہ، علی وہ ہے جو انسانوں کا بھی امام ہے، جنات کا بھی امام ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ خالق نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور جنات اور انسان پہ جو امام بن کر آیا، جو لیڈر بن کر آیا، جو حجت خدا بن کر آیا، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ کامیابی چاہیے، گزشتہ مجالس کا نتیجہ پیش کر رہا ہوں، کامیابی چاہیے تو اس کے در پہ آنا پڑے گا جو کامیاب ہے، اور خدا کی قسم یہ نعرہ اور کسی نے اپنی زبان سے بلند نہیں کیا سوائے امیر المومنین کے۔ زمانے نے چاہا کہ شام میں ہم علی کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے کہ علی ماشاءاللہ مسجد میں نہیں جاتا، علی سے جنگ اس لیے ہے کہ علی باغی ہے، علی نمازی نہیں۔ علی نے سر سجدے میں رکھ کے فرمایا فزت ورب الکعبہ، تیری قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کے لیے اس کے در پہ آنا پڑے گا۔ علی نے کامیابی کا اعلان میدان خیبر میں نہیں کیا، میدان بدر و احد میں نہیں کیا، علی نے کامیابی کا اعلان سجدے میں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب علی کی کامیابی سجدہ ہے تو پھر علی کے مومنوں کی کامیابی کیا ہوگی؟ سجدہ، عبادت خدا۔ جب مولا امیر دنیا میں تشریف لائے، رسول خدا کے ہاتھوں میں تلاوت قرآن کی اور سورہ مومنون کی تلاوت کی نا، اس میں کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ تو علی نے یہ بتا دیا میری کامیابی بھی سجدہ ہے اور میرے شیعوں کی کامیابی بھی سجدہ ہے۔